میں फ़ون کر کے اس کی خیریت معلوم کرتی رہتی تھی۔ اس کے گھر والوں نے ان بزرگ کی ہدایات پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسے گھر سے باہر بھی نہیں جانے دیا۔ کچھ دنوں تک تو وہ شور مچاتی رہی، پھر آہستہ آہستہ نارمل ہوتی چلی گئی۔ میں اس دوران کئی بار ان کے گھر گئی۔ اب اس کی وحشت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ پھر ایسا بھی ہوا کہ وہ اپنی نارمل زندگی کی طرف واپس آ گئی۔ وہ ویسے ہی ہو گئی تھی جس طرح پہلے ہوا کرتی تھی۔ رفتہ رفتہ اس کے گھر والے بھی مطمئن ہوتے چلے گئے، اور یہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ شاید انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ وہ اب نارمل ہو گئی ہے، اس پر سے برے اثرات ختم ہو گئے ہیں، اس لیے انہوں نے تھوڑی بے پرواہی برتی اور کشور گھر سے غائب ہو گئی۔ اس کے گھر والوں پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ ایک دن تو وہ خاموش رہے، لیکن دوسرے دن سے اس کی تلاش شروع کر دی گئی۔ مجھے بھی اطلاع ہو گئی۔ میں فوری طور پر اس کے گھر پہنچ گئی۔ گھر والوں کا بہت برا حال تھا۔ پورا گھر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کی امی کی آنکھیں رو رو کر شاید خشک ہو گئی تھی۔ مجھے بتایا گیا کہ وہ کمرے سے نکل کر لان میں ٹہلنے کے لیے گئی تھی اور وہاں سے اچانک غائب ہو گئی۔ اسے تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ بدنامی کی وجہ سے اس واقعے کی پولیس میں رپورٹ بھی نہیں کی گئی، لیکن ان بزرگ کو ضرور بلا لیا گیا تھا۔ آخر کیوں؟ انہوں نے آتے ہی ڈانٹ ڈپٹ کرنا شروع کر دی۔ آپ لوگوں نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ اس پر سے اثرات ختم ہو چکے ہیں؟ کم از کم مجھ سے تو پوچھ لیا ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ مجھے اتنی دیر سے اطلاع دی جا رہی ہے جب سارا کھیل ہی ختم ہو چکا ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ اپنی کسی دوست کے پاس ہے، ایشور کی امی نے بتایا، اسی لیے ہم اس کی تلاش میں لگے ہوئے تھے۔ وہ اسی خبیث انسان کے قبضے میں ہے جس نے اس پر یہ عمل کیا۔ تو پھر اب کیا ہوگا؟ وہ واپس آ جائے گی؟ وہ اسے زیادہ دیر اپنے پاس نہیں رکھے گا، بزرگ نے کہا، لیکن آپ لوگوں کے لیے ایک امتحان بن کر آئے گی۔ آنے کے بعد وہ پھر کبھی نہیں جائے گی، لیکن اس کی واپسی آپ لوگوں کے لیے امتحان ہوگی۔ ان کی باتیں کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، نہ جانے وہ کیا کہہ گئے تھے۔ بہرحال ان کی بات اس طرح درست ہوئی کہ دوسری رات کو کشور چپ چاپ واپس آ گئی تھی، لیکن بہت تھکی اور نڈھال سی۔ اس کی امی نے اس سے کچھ پوچھنا چاہا، لیکن وہ اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ گھر والوں کے لیے اتنا ہی بہت تھا کہ وہ واپس آ گئی ہے۔ میں اس کے پاس جاتی رہی۔ اس نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا اور نہیں میں نے کچھ معلوم کرنے کی کوشش کی۔ میں تو یہ دیکھ کر خوش ہو گئی تھی کہ اس کی وحشت ختم ہو گئی ہے۔ اب وہ ٹی وی دیکھا کرتی یا اپنی پسند کے میگزین پڑھتی رہتی۔ گھر والے بھی ایک طرف سے اس کی طرح سے مطمئن ہو گئے تھے۔ پھر یہ ہوا کہ میں کچھ عرصے کے لیے اپنے گھر والوں کے ساتھ انگلینڈ چلی گئی۔ وہاں جانے کے بعد بھی میں اس کے بارے میں فون کر کے پوچھتی رہتی۔ انگلینڈ سے واپس آئی تو تازہ دم ہو کر سب سے پہلے اس کے گھر پہنچی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی امی مجھ سے لپٹ کر بری طرح رونے لگی۔ میں یہ دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ کیا ہوا آنٹی؟ خیریت تو ہے؟ کہاں ہے کشور؟ کاش وہ پہلے دن ہی مر جاتی بیٹا۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ بتائیں تو صحیح کیا ہوا ہے اس کو؟ وہ اس وقت ہسپتال میں ہے بیٹا، انہوں نے بتایا۔ اسپتال میں؟ میں نے حیرت سے پوچھا، وہ کیوں؟ پھر انہوں نے جو کچھ بتایا وہ انتہائی وحشتناک اور شرمناک تھا۔ ایشور حاملہ ہو گئی تھی، وہ ناجائز بچے کو جنم دینے والی تھی۔ کسی شیطان کا تخم اس کی کوکھ میں پرورش پا رہا تھا۔ میں تو یہ سب سن کر سکتے میں رہ گئی۔ آنٹی آپ نے؟ میں اس سے زیادہ کچھ کہہ ہی نہیں پائی۔ ہاں بیٹا، میں نے ضائع کرانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے زمین آسمان ایک کر دیا۔ خودکشی تک کرنے کی کوشش کی تھی۔ مجبوراً یہ ہوا کہ میں بہت کوشش سے سفارش کے ذریعے ایک ہسپتال میں اسے داخل کروا گئی۔ شاید آج ہی وہ اس کو جنم دینے والی ہے۔ حالانکہ یہ ایک جرم ہے بیٹا، لیکن ہم یہ جرم کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اتنا کہہ کر انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ میں ان کے دکھ کو سمجھ رہی تھی۔ نہ جانے ان لوگوں پر کیا گزر رہی ہوگی۔ خود میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں۔ اس کی امی نے بتا دیا کہ وہ کون سے ہسپتال میں ہے اور کس طرح اسے خاموشی سے رکھا گیا ہے۔ انہوں نے میرے بارے میں فون کر کے ڈاکٹر نصرت کو بھی بتا دیا تھا۔ ڈاکٹر نصرت ہی اس پرائیویٹ ہسپتال کی مالک تھی۔ جب میں وہاں پہنچی تو پتہ چلا کہ کشور نے ایک مردہ بچے کو جنم دیا ہے، اور اس وقت وہ اس مردہ بچے کی لاش کے ساتھ اپنے کمرے میں موجود ہے۔ کسی کو لاش کے قریب نہیں آنے دے رہی تھی۔ ہنگامے سے بچنے کے لیے اس وقت ڈاکٹر وغیرہ بالکل خاموش تھے۔ صورتحال چونکہ خراب ہو گئی تھی، اس لیے میں نے فون کر کے کشور کی امی کو بھی بلا لیا۔ ہم دونوں جب کمرے میں پہنچے تو وہاں کی صورتحال عجیب تھی۔ کشور نے مردہ بچے کو اپنے سینے سے لگا رکھا تھا۔ وہ اسے پیار کیے جا رہی تھی۔ اس کی کیفیت اس وقت جنونیوں جیسی ہو رہی تھی۔ ہمارے ساتھ ایک ڈاکٹر بھی تھا۔
ہم سبھی نے بڑی مشکلوں سے اس مردہ بچے کو کشور کی گود سے چھینا تھا۔ میرے خدا، اس مردہ بچے کو دیکھ کر میں کانپ کر رہ گئی تھی۔ کیا بھیانک و بدصورت چہرہ تھا اس کا، چہرے پر بے شمار داغ، انتہائی سیاہ رنگ، ایسا چہرہ کہ وہ آج تک بھی میرے ذہن پر نقش رہ گیا ہے۔ اور سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ مردہ ہونے کے باوجود اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ وہ آنکھیں بھی تو ایسی تھی کہ ان سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ ارے یہ تو کشور کی امی کہتے کہتے رک گئی، پھر چکرا کر گر پڑی۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ بہرحال 1000 دشواریوں کے بعد اس بچے کی لاش ضائع کی گئی۔ کشور کو گھر لایا گیا جہاں اس کی حالت اور خراب ہوتی چلی گئی۔ ایک بار پھر انہوں نے بزرگ کو زحمت دی۔ انہوں نے بہت دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا، بالآخر اس کمبخت نے اپنا مقصد حاصل کر ہی لیا۔ میں ایک بات بتانا چاہتی ہوں، کشور کی امی نے روتے ہوئے کہا۔ اس بچے کو دیکھ کر مجھے کسی کا خیال آ گیا تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ اس بچے کی شکل جس سے ملتی ہے میں اسے جانتی ہوں، لیکن اس وقت پوری طرح یاد نہیں آ رہا تھا۔ اب یاد آ گیا ہے۔ اس کی صورت موہن سے ملتی ہے۔ کون موہن؟ ہمارے یہاں کا جمع دار، انہوں نے بتایا، جو یہاں ہمارے گھر سے کچڑا اٹھا کر لے کر جاتا ہے۔ اب سمجھ گیا، وہ بزرگ اچھل پڑے تھے۔ یہ اسی کی حرکت ہو سکتی ہے۔ اسی قسم کے لوگ ایسا غلیظ کام کرتے ہیں۔ میں تو اسے جان سے مار دوں گا۔ کشور کا بھائی اپنی مٹھیاں بھینچنے لگا تھا۔ نہیں بیٹا، میں پھر کہوں گا تمہیں اب بھی اتنا جذباتی نہیں ہونا ہے، بزرگ نے کہا۔ پہلے مجھے مکمل طور پر تصدیق کر لینے دو۔ اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ کیا وہ ابھی بھی کچرا اٹھانے آتا ہے؟ ہاں، یہ اس کا روز کا معمول ہے۔ پھر انہوں نے ایک بوتل میں پانی منگوایا۔ اس پر کچھ پڑھ کر دم کرتے ہوئے کشور کی امی سے کہا، آپ اس پانی کو کچرے کی بالٹی میں اچھی طرح چھڑک کر رکھ دیں۔ کل صبح کچرے کی بالٹی اس کے حوالے کر دیجیے گا۔ اگر یہ اس کی حرکت ہوئی تو ساری بات سامنے آ جائے گی۔ پھر انہوں نے کشور پر بھی دم کر کے کچھ پانی ادھر ادھر چھڑک دیا۔ اس رات میں وہیں رہ گئی تھی۔ کشور کی امی نے روک لیا تھا۔ میں نے اپنے گھر فون کر کے بتا دیا تھا، اور رات کشور کے گھر والوں نے تقریباً جاگ کر گزاری تھی۔ دوسری صبح جب موہن نامی وہ جمع دار آیا تو اس ایک کچرے کی بالٹی معمول کے مطابق دے دی گئی۔ اس وقت میں نے بھی اسے چھپ کر دیکھ لیا تھا۔ خدا کی پناہ، یہ بالکل وہی تھا، ویسا ہی بدصورت اور بھیانک، بالکل اس مردہ بچے کی طرح۔ یعنی انٹی کا خدشہ اس کی طرف سے بالکل درست تھا۔ وہ اپنے ساتھ کچرے کی گاڑی لے کر آیا تھا۔ اس نے بالٹی کا کچرا اس گاڑی میں ڈیلا اور اچانک ہی اس کی حالت غیر ہوتی گئی۔ وہ چیختا ہوا زمین پر بیٹھ گیا۔ ارے میں جل رہا ہوں میں، میرے دونوں ہاتھ جل رہے ہیں۔ ارے یہ میرے ساتھ کیا کر دیا؟ ہم سب سکتے کے عالم میں اس کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ ذرا سی دیر میں اس کی حالت غیر ہوتی چلی گئی تھی۔ وہ زمین پر پڑا ہوا ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ اس کے منہ سے جھاگ جاری ہو گیا تھا۔ یہ سب چونکہ احاطے میں ہو رہا تھا، اسی لیے باہر والوں کو اس کی خبر نہیں تھی۔ کشور کے ابو نے فون کر کے ان بزرگ کو بھی بلا لیا تھا۔ میں ان باتوں پر یقین نہیں رکھتی تھی، لیکن اس وقت اپنی آنکھوں سے اس بھیانک منظر کو دیکھ رہی تھی۔ خود کشور کا پورا خاندان دم بخود سا کھڑا رہ گیا تھا۔ بزرگ نے آتے ہی اس جمعدار پر برسنا شروع کر دیا۔ بول کمبخت، کیا کیا تھا تو نے؟ مجھے معاف کر دو، وہ بمشکل بول رہا تھا۔ میں پوچھتا ہوں کیا کیا تو نے؟ اپنے مہاراج سے اس لڑکی کے لیے جادو کروایا تھا، اس نے بتایا۔ کس طرح سے؟ سوال پوچھا گیا۔ کپڑے، اس نے مجھے اپنے اترے ہوئے کپڑے دیے تھے کہ میں انہیں برادری میں کسی لڑکی کو دے دوں، اس نے بتایا۔ اس وقت کشور کی امی نے بھی تصدیق کر دی کہ انہوں نے کشور کے کپڑے اس جمع دار کو دیے تھے۔ کیا تو ہی اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا؟ ہاں جی، میں ہی لے گیا تھا۔ مجھے معاف کر دیں، میں مر رہا ہوں، رحم کرو مجھ پر۔ تو نے اس لڑکی پر رحم کیا تھا؟ معاف کر دو مجھے، وہ بدستور تڑپتا رہا۔ نہیں، تجھے اس کی پوری سزا ملے گی اور تیرے مہاراج کو بھی سزا دی جائے گی۔ بول، کون ہے تیرا مہاراج؟ کیا نام ہے اس کا؟ رگھوناتھ چمار ہے جی۔ ٹھیک ہے، بزرگ نے گہری سانس لے کر کچھ پڑھتے ہوئے اس جمع دار پر پھونک دیا۔ اس کی حالت اور خراب ہونے لگی تھی۔ اب دفع ہو جائے یہاں سے، بزرگ نے کہا۔ وہ جمع دار چوٹ کھائے ہوئے بلے کی طرح چیختا چلاتا وہاں سے رخصت ہو گیا۔ کیا ہم اس کو پولیس کے حوالے نہیں کر سکتے؟ کشور کے ابو نے پوچھا۔ نہیں، ہم نے اس کو سزا دے دی ہے، یہ زندگی بھر اسی طرح جلتا رہے گا۔ اس کا مہاراج ابھی سے ٹھیک نہیں کر سکے گا۔ اور میری بچی کا کیا ہوگا؟ کشور کی ماں نے پوچھا۔ وہ اب ٹھیک ہو جائے گی، لیکن میرا مشورہ ہے کہ اسے یہاں سے کہیں اور لے جائیں اور کسی نیک نوجوان سے اس کی شادی کرا دیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس نوجوان سے کچھ چھپایا نہ جائے، اسے سب کچھ بتا دیں۔
خدا نے چاہا تو ایسا نوجوان ضرور ملے گا۔ اور ہاں، سب سے اہم بات کہ یہ جوان لڑکیوں کے کپڑے اس طرح کسی کو اٹھا کر نہ دے دیا کریں جو کپڑے جسم سے لگ چکے ہوں۔ اس کے ذریعے بڑی آسانی سے گندے عمل کیے جا سکتے ہیں۔ یہ کہانی اب سے 5 سال پہلے کی ہے۔ کشور کے والدین مکان بیچ کر کہیں اور چلے گئے۔ بزرگ کے دعاؤں کے طفیل کشور کی شادی ہو گئی۔ اس کے شوہر سے کوئی بات نہیں چھپائی گئی تھی۔ اس نے بھی یہی کہا تھا کہ اس میں بیچاری کشور کا کیا قصور ہے، اس کمینے کی حرکتوں کی سزا کشور کو کیوں دی جائے۔ اب وہ 2 سالہ بچی کے ماں باپ ہیں، بہت پیاری بچی ہے۔ کشور اب بالکل نارمل ہو چکی ہے، اور ہم سب کو ایک بہت بڑا سبق یہ ملا ہے کہ اس طرح کسی لڑکی کے کپڑے اٹھا کر کسی کو بھی نہیں دیے جاتے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سے پڑھنے والوں کو اس بات پر یقین نہ ہو، لیکن یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی سائنسی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا۔ میں یہ کہانی اسی لیے تحریر کر رہی ہوں کہ ویسے پڑھ کر اگر لڑکیاں محتاط ہو جائیں تو ان کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ ختم شد۔ پورا گھر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کی امی کی آنکھیں رو رو کر شاید خشک ہو گئی تھی۔